آخری بات درس کی یہ نوٹ کر لینا، ہمیں بڑے معاشی معاملات کا سامنا ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہو کر وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کوئی وظیفہ مل جائے کہ ہماری تجارت درست ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں، یہ ناچاکیاں بیماریاں ختم ہو جائیں، معیشت درست ہو جائے۔ یاد رکھنا حدیث آپ سن چکے ہو، جب تک صلہ رحمی کے معاملات درست نہیں ہوتے تو تجارت میں بھی برکت نہیں ہے، معیشت کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے، آپس کے زندگی کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے جب تک صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی کیجئے، انشاءاللہ معاملات کے اندر آسانیاں ہوں گی اور معیشت بھی بہتر ہوگی اور ہر کام میں، ہر تجارت میں برکت ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ معزز سامعین حضرات، مفصل خطاب فضیلت الشیخ نور احمد لاشاری حفظہ اللہ کا ہوگا اور وہ الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ مجھے چند منٹوں کے لیے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے۔ بڑے ہی اہم عنوان پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان ہے صلہ رحمی۔ ایک معاملہ ہوتا ہے بھائی چارے کا، اسلامی بھائی چارہ، اخوت، وہ علیحدہ موضوع ہے، اور ایک ہوتا ہے صلہ رحمی، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو آپس کے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنا اور ان کو توڑنے سے بچنا، یہ مطلب ہے صلہ رحمی کا۔ بڑی عجیب سی صورت ہے آج کل معاشرے کے اندر، یہ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان میں کامل ہونا چاہتے ہو تو اس معاملے کی طرف ضرور دھیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، فرمایا کہ جس نے تجھے توڑا، صلہ رحمی سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا، جس نے تجھے توڑا میں اسے اپنے آپ سے توڑ دوں گا، اور جس نے تجھے جوڑا میں اسے اپنے آپ سے جوڑ دوں گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں
میں رحمان ہوں، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، بنایا، اور اس کا نام اپنے نام میں سے نکال کر رکھا۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان رحیم، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا نام رحم رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اس کو توڑا اس کو میں اپنے سے توڑ دوں گا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور جس نے اس کو جوڑا میں اسے جوڑ دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے کتنا اہم معاملہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی علیہ السلام نے جو نصائح کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، ان احادیث میں سے ایک حدیث فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، راتوں کو قیام اللیل کرو، تدخل الجنت بسلام۔ یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی جنتوں کے اندر سلامتی کے ساتھ داخلہ دینے والے ہیں۔ اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو پھر جنتوں کے اندر داخلہ بھی مشکل ہے۔ صلہ رحمی بہت اہم معاملہ ہے، اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں سے توڑے ہوئے ہے اور کئی عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہا، 1 سال تک، فرمایا کہ 1 سال تک ناراض رہا، گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی قتل جتنا بڑا گناہ ہے صلہ رحمی کو توڑنا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں اس معاملے میں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو، قطع رحمی نہ کرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ نبی اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ جو کہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کافرہ بھی ہے، مشرکہ بھی ہے، شرک کرنے والی ہے، یہ معاملات اس کے ہیں، افا اصل بہا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں؟ یہ سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی والدہ ہجرت کرتی ہے، بلکہ سفر کرتی ہے، مکہ سے مدینہ سفر کرتی ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ وہاں پہنچی، انہوں نے دروازے پر روک لیا، کہا کہ آپ مشرکہ ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لایا، میں گھر میں داخلہ کی اجازت نہیں دوں گی، پہلے امام الانبیاء سے پوچھ لوں۔ جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو اجازت دو، وہ تمہاری والدہ ہے، کتنا سفر کر کے آئی ہے تو اس سے ملنے کے لیے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافرہ ہے، وہ تو مشرکہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایمان نہیں ہے، کیسے اس کو اجازت دوں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی وہ آپ کی ماں ہے، اس کو اجازت دو۔ یہ معاملہ ہے صلہ رحمی کا۔ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں
उनका मामला ये है कि मैं उनसे सिला रहमी करना चाहता हूँ लेकिन वो कता रहमी करते हैं। मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं जितना उनके करीब होने की कोशिश करता हूँ वो इतना ही दूर होते हैं। क्या करूँ, उनका क्या मामला है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, गौर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उनके साथ मुसलसल सिला रहमी का मामला कर रहा है, ये जो तेरा मामला है फरमाया ये जारी रख। ये इस तरह है तू गरम रेत उनके पेटों के अंदर दाखिल कर रहा है। गरम रेत, अगर उनको गुस्सा आता है फिर भी तू अपना मामला वही रखना, उनसे मिलते रहना, सिला रहमी का मामला करते रहना। ये मामला इससे दूर नहीं होना, इससे पीछे नहीं हटना। यानी हत्तल इम्कान जितनी कोशिश हो सिला रहमी करो। हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना कि वो मुझसे बात नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मुझे भी कई लोग जानते ये बात नहीं करता तो वो कर लेगा, वो नहीं करता तो वो कर लेगा, चाचू नहीं करता तो मामू तो करता है, खाला नहीं करती फुफ्फो तो करती है। ये मामलात हैं। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। फरमाया कि अपने नसब नामे को याद रखो, अपने नसब नामे को याद रखो। हम तो भुलाने की कोशिश करते हैं कि उसने मेरे साथ 2 साल पहले 3 साल पहले ये मामला किया था, अब ज़िंदगी भर मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही बातें मुआशरे में सुनने को मिलती हैं, यही अखलाक मिलता है मुआशरे के अंदर। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अंसाब को याद रखो, नसब नामे को याद रखो, कौन तुम्हारा मामू है, कौन तुम्हारा चाचू है, ये सारे मामलात याद रखने हैं ताकि तुम सिला रहमी का मामला कर सको। एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्या करूं? आपने फरमाया, हल्ला का मिन उम्मिन, क्या तेरी वालदा जिंदा है? कहता है अल्लाह के रसूल नहीं, वो फोत हो चुकी है। कहा हल्ला का मिन खालिन खालतिन, क्या तेरी खाला जिंदा है? कहा अल्लाह के रसूल खाला जिंदा है। आपने फरमाया जाओ उससे जाकर दुआ करवाओ, उससे खिदमत करो उसकी, अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा। कितना बड़ा मामला है। खाला के साथ हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारियों को जोड़ना, उनके मामलात को देखना, कभी भी तोड़ने की बात न करना, ये सोचना नहीं कि तोड़ना है। अगर कोई तोड़ता है उससे जोड़ने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में भी बरकत हो, उसके माल में भी बरकत हो, फलयसिल रहिमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कता रहमी करता है, सिला रहमी नहीं करता, रिश्तेदारों के साथ जोड़ता नहीं है, फरमाया कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। क्यों दाखिल नहीं करेगा? जन्नत में दाखिला अल्लाह की रज़ा के साथ है। और पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि रिश्तेदारी को जोड़ना ये अल्लाह की रज़ा में शामिल है। अगर रिश्तेदारी नहीं जोड़ते, वालदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं है, वालदा के साथ, खाला के साथ, मामू चाचू के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी नहीं है तो फिर अल्लाह की रज़ा भी नहीं है। जब अल्लाह की रज़ा नहीं है तो फिर जन्नत भी नहीं है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं कि जो सिला रहमी नहीं करता वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल कौम, फरमाया एक कौम है, एक बस्ती है, उसके अंदर सारे लोग फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, सारे लोग। हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया सारे गुनाहगार हैं। वला यकूनून फीहिम बररतन, उनके अंदर कोई भी नेकोकार मौजूद नहीं है, पूरी बस्ती वाले गुनाहगार फाजिर। हसन दर्जे की ये रिवायत है। फरमाया कि उसके अंदर सारे के सारे बस्ती के अंदर कौम वाले क्या हैं? सारे के सारे फाजिर हैं, कोई भी नेकोकार मौजूद नहीं है। लेकिन फरमाया अल्लाह उनको आबाद भी करता है, उनको माल भी देता है। सहाबा इकराम परेशान हो गए, कहा अल्लाह के रसूल कैसा ये मामला है? अल्लाह ताला उन पर इतनी रहमत करता है कि उनको माल भी देता है, उनको आबाद भी करता है। आपने फरमाया लेकिन एक दफ़ा भी अल्लाह उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखता,
ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، لیکن ان کو مال بھی دیتا ہے، مال کی بھی ان کے پاس فراوانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قوم والے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ ایک وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی دے رہا ہے، کیونکہ حدیث آپ سن چکے، جو صلہ رحمی کرتے اللہ ان کے مال میں برکتیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عمر ان کی دراز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جب لوگ توڑ دیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ جوڑو ان کو توڑ دیں اور فساد پھیلائے زمین میں، فرمایا یہ بڑے خسارے والے لوگ ہیں، بڑے خسارے والے۔ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ عبادت کرو گے صرف اللہ کی، عبادت کرو گے صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور ساتھ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ معاملہ تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اور اللہ جس کا وعدہ لے وہ کتنی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کتنا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا معاملہ یہی معاملہ ہے کہ کبھی بھی توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے، ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم جوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان میں جلدی کرتا ہے عقوبت کے معاملے میں۔ یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ جلدی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ وہ کون سے معاملے ہیں؟ ایک وہ شخص جو ظالم ہے، ظالم کو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ اور فرمایا دوسرا معاملہ وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ آخری بات درس کی یہ نوٹ کر لینا، ہمیں بڑے معاشی معاملات کا سامنا ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کر وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کوئی وظیفہ مل جائے کہ ہماری تجارت درست ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں، یہ ناچاکیاں بیماریاں ختم ہو جائیں، معیشت درست ہو جائے۔ یاد رکھنا حدیث آپ سن چکے ہو، جب تک صلہ رحمی کے معاملات درست نہیں ہوتے تو تجارت میں بھی برکت نہیں ہے، معیشت کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے، آپس کے زندگی کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے جب تک صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی کیجئے، انشاءاللہ معاملات کے اندر آسانیاں ہوں گی، اور معیشت بھی بہتر ہوگی، اور ہر کام میں، ہر تجارت میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کے لیے نرم فرما دے، اور ان کو ہمارے لیے نرم فرما دے، تاکہ صلہ رحمی قائم ہو سکے۔ رب العالمین جو سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔